السلام علیکم ناظرین. آج ہم پاکستان کی کشمیر پالیسی کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نواز کے دور میں اور تحریک انصاف کے دور میں مسئلہ کشمیر پر کیا کیا اقدامات کیے گئے اور مسئلہ کشمیر پر ان کی پالیسی کیا رہی ہے. آپ اگر بغور جائزہ لیں 5 اگست 2019 سے لے کر 6 مئی 2020 تک کے واقعات کا، تو ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی بالکل تبدیل ہو چکی ہے. سب سے پہلے 5 اگست جو کشمیر پہ لاک ڈاؤن ہوا، اور لاک ڈاؤن کے بعد پاکستان کی طرف سے وہ احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا کہ جس کی کشمیری توقع کر رہے تھے، بلکہ ایک سرد موری کا ایک رجحان رہا. اور پاکستان کے وزیر اعظم سے لے کر پارلیمنٹ اور سب لوگ کشمیر کے حوالے سے تقریباً ان کی پالیسی بالکل سرد سی رہی. اس کی کیا وجوہات ہے اس کو تو دیکھا جائے گا، لیکن یہ پالیسی کشمیریوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے. آپ اگر نواز شریف کے دور کو دیکھیں، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بھارت نواز ہیں، مودی کے یار ہیں، اور اس طرح کے نعرے بھی لگائے جاتے تھے، لیکن جب برہان وانی کی شہادت ہوئی 8 جولائی کو، تو اس کے بعد سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت جو تھے نواز شریف، اس نے اس کی مذمت کی اور برہان وانی کو خراج عقیدت پیش کیا اور اس کو فریڈم فائٹر کے نام سے پکارا گیا. 10 جولائی کو یہ وزیر اعظم ہاؤس سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی، اور اس کے بعد 11 جولائی کو بھارتی ہائی کمشنر کو پاکستان کے دفتر خارجہ میں طلب کر کے اس کو یادداشت پیش کی گئی اور اس کو احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. 12 جولائی کو پاکستان نے یونائیٹڈ نیشن کے مستقل ممبران کے جو سفراء ہیں ان کو دفتر خارجہ میں بلایا اور ان کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. پھر سرتاج عزیز جو اس وقت ڈیفیکٹو وزیر خارجہ تھے، انہوں نے یونائیٹڈ نیشن او آئی سی کے سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے اس کے چیف کو خطوط لکھے اور پاکستان کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کروایا. اس کے بعد نواز شریف نے 18 جولائی کو لاہور میں ایک کانفرنس بلائی، جس کانفرنس میں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا انہوں نے رکھا اور وہ برہان الدین وانی تھا. اس کے بعد آپ کو علم ہے کہ جب یونائیٹڈ نیشن میں نواز شریف آئے تو انہوں نے اپنے خطاب میں برہان وانی کو فریڈم فائٹر قرار دیا اور اسے شہید قرار دیا. یہ تو وہ واقعات تھے کہ جو اس دور میں ہوئے، جو کہ ختم ہو چکا ہے. اور اس دوران 19 جولائی کو پاکستان میں یوم سیاہ بھی بنایا گیا برہان وانی کی شہادت کے حوالے سے. جبکہ ابھی 6 مئی کو جب ریاض نائکو کو شہید کیا گیا، تو 7 مئی کو دفتر خارجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی پاکستان کے، اور اس میں کہیں بھی ریاض نائکو کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ ہی انہوں نے کوئی بھارتی ہائی کمشنر کو یا ان کے کسی نمائندے کو بلا کے احتجاج ریکارڈ کروایا، اور نہ ہی وزیر اعظم نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. معزز سامعین اور ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال اس بات کا اندیا دے رہی ہے کہ 9 ماہ گزرنے کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے. وہاں پر لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہمیں اور کشمیریوں کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ کشمیری اس کا ہمیشہ سے پرامن حل چاہتے ہیں، وہ اپنا ایک حق رائے دہی چاہتے ہیں. اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کوئی بھی ملک
چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ بھارت ہے، وہ اپنے طور پر مقبوضہ کشمیر جو ریاست جموں و کشمیر جو متنازع علاقہ ہے اس کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں کر سکتا، جبکہ بھارت نے جو اقدام کیا آرٹیکل 370 اور 35A کو تو چینج کیا، وہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے بعد جس طرح وہاں پہ لوگوں کو بسایا جا رہا ہے اور وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بھارت کے عزائم تو ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان کے اقدامات کیا ہے وہ ابھی تک صیغہ راز میں ہے، اور ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی خاص اقدام نہیں کیا گیا۔ ہم کشمیریوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس مسئلے کو لے کے آگے بڑھنا ہے، لیکن کس طرح بڑھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے کیونکہ اقوام متحدہ میں اس کے جو فریق ہیں مسئلہ کشمیر کے، وہ پاکستان اور بھارت دو فریق ہیں، اور وہ دونوں وہاں کے رکن ہیں، کشمیریوں کی وہاں پہ نمائندگی نہیں ہے۔ تو جب کشمیریوں کی وہاں پہ نمائندگی نہیں ہے تو کشمیری اس مسئلے کو کیسے اقوام متحدہ کے سامنے پیش کریں گے؟ مسئلہ کشمیر اگر اس وقت تک زندہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ بھارت کے مظالم کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج ہے، اور 1 لاکھ سے زائد وہ قربانیاں ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے عوام ریاست کے اس پار بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دے چکے ہیں، اور وہ آج بھی اسی قربانیوں کا سلسلہ ان کا جاری ہے، اور وہ ابھی بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ قربانیاں اور اسی طرح یہی مسئلہ آگے اور 70 سال تک چلتا رہے گا، جیسے 73 ایئرز پہلے ہو چکے ہیں، اور آگے بھی یہ مسئلہ ایسے ہی چل رہا ہے، اور محض احتجاج سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے؟ اس کے لیے پاکستان کے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حکومت پر زور دے کہ وہ کشمیریوں کے لیے باہر نکلے اور ان کے جائز حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ہمیشہ سے یہ پاکستان کی حکومتوں کی پالیسی کا بنیادی جز رہا ہے مسئلہ کشمیر، لیکن اس مرتبہ ایسا بظاہر تاثر مل رہا ہے کہ اب مسئلہ کشمیر کی وہ ترجیح نہیں رہی